نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز لقد أرسلنا رسلنا بالبينات یقیناً بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ اور ہم نے نازل کیا ان کے ساتھ کتاب اور میزان لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ تاکہ قائم رہیں لوگ انصاف کے ساتھ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ اور ہم نے لوہا اتارا فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد اس میں سخت جنگ ہے وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اور لوگوں کے لیے نفع ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اور تاکہ اللہ جان لے یعنی ظاہر کرے کون نصرت کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب کے ساتھ ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ تعالی قوت والا غلبے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الحدید کا تیسرا رکوع آیت نمبر 25 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل اس سورہ مبارکہ میں انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب مختلف طریقوں سے دی گئی اور اب دوسرا مضمون وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور قتال کرنا اس کا اس آیت مبارکہ میں حکم دیا گیا ہے اور یہ آیت مبارکہ بہت ہی جامع اور بہت ہی معنی ہے بہت ہی مکمل اور مدلل انداز میں اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات سمجھا دیے ہیں جس میں دعوت بھی ہے اور پھر جہاد بھی ہے ہمارے ہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم دو کشتیوں کے سوار ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام پر بھی عمل ہوتا رہے اور مغرب بھی ہم سے خفا نہ ہو اس لیے ہم اسلام کی تعویلات توڑ موڑ کے مغرب کو خوش کرنے کے مطابق کرتے ہیں تو اسلام کا تصور پھر یہی بچ جاتا ہے نماز روزہ حج اور زکوٰۃ تک
بس باقی جو آئین اور قانون ہے وہ ہم مغرب پہ راضی ہیں۔ چنانچہ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ مسلمان اسی حد تک محدود رہ جائے کہ بس نماز پڑھو، ذکر اذکار کرو، دعائیں کرو، اور بس یہی سارا دین ہے۔ اور اس پر باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تحت محنت بھی ہو رہی ہے کہ سارا دین اسی پر ہے، یہی ہے کہ نماز پڑھو، روزہ کرو، تلاوت کر لو، فوت ہو جائے اس کے لیے صدقہ خیرات کر لو، کلخانی کروا لو، اور جناب اس کے لیے دعائیں کر لو، اور دنیا کے اندر مسلمان جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کے لیے دعائیں کرو خوب، اور خوب رو دھو کر ان کے لیے دعائیں کرو۔ لیکن لڑنا بھڑنا جہاد یہ چیزیں جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہیں، بس یہ کر گئے صحابہ کرام، بس وہ کافی ہے، اس دور میں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ وہ دو کشتیاں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو محدود کر دیا ہے اپنے چند رسمی اعمال کی حد تک، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں کبھی بدر میں نظر آتے ہیں، کبھی احد میں نظر آتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں دکھائی دیتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھا کر خچر کے اوپر بیٹھ کر اعلان کر رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کبھی خندق کھودتے ہوئے خود اللہ کے پاک نبی دکھائی دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان شہید ہوتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے۔ یہ تو میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہا ہوں، باقی رہے صحابہ کرام ان کی زندگیاں تو ہمارے سامنے ہیں۔ تو مکمل دین اگر صرف اتنا ہوتا تو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اور کون کر سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کے کوئی مستجاب الدعوات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر کسی کی دعائیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی میدان میں جا کے زخم کھانے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی اپنے صحابہ کرام کو زخمی اور شہید کروانے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی یوں اپنے اوپر مشقتیں ڈالنے کی؟ بس بیٹھ کر دعائیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور دعائیں کرنے والا کون ہے؟ لیکن یہ چیز ہمیں مغرب نے پڑھائی، اور پھر مغرب نے جو اپنے ٹاؤٹ خریدے ہیں ان میں ایک مرزا غلام احمد قادیانی بھی تھا جس نے واضح طور پر کہا تھا کہ چھوڑ دو اے مسلمانوں اب جہاد کا خیال، اس لیے کہ حرام ہے اب لڑنا اور قتال، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اس نے تو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ قتال اور لڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ حرام ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کو نبی منوایا بے ایمان کو کہ لوگ کہیں کہ یہ نبی ہے۔ اس طرح ختم نبوت پہ بھی ڈاکہ ڈالا گیا اور جہاد کے مسئلے پر بھی ڈاکہ ڈالا گیا۔ بہرحال قرآن مجید جو ہے یہ کسی ایک دور کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ فرمایا ظالم کا ظلم بھی اس کو نہیں روک سکتا اور عادل کا عدل بھی اس کو نہیں روک سکتا۔ بڑے عجیب الفاظ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ظالم کا ظلم کہ وہ ظلم ہو گیا جناب، لوگ دب گئے، اور عادل کا عدل بھی نہیں روک سکتا کہ بادشاہ بہت بڑا عدل ہو گیا جی اب ضرورت نہیں رہی۔ فرمایا نہیں، ظالم کا ظلم بھی نہیں روک سکتا اور عادل کا عدل بھی نہیں روک سکتا، ہمیشہ ایک جماعت رہے گی جو اللہ تعالیٰ کے باغیوں کے ساتھ میدان کے اندر رہے گی۔ تو اس آیت مبارکہ پہ اب اپنے حالات تو یہ ہیں جو میں نے عرض کر دیے، اب ان حالات کے بعد اس آیت مبارکہ کو دیکھیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے رسول بھیجے، ان کو کتاب دی، ان کو میزان دیا، ان کو دلائل دیے، معجزات دیے۔ مقصد یہ تھا کہ تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ یہ ہے وہ نظام جس نظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، کہ وہ اسلامی ایک نظام قائم ہو۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لی اور بس کافی ہو گیا۔ جب تک عدالت میں، جب تک قانون میں، جب تک آئین میں اسلام نہیں آئے گا، اسلام راضی نہیں ہے۔ یہ صرف نماز روزے کا دین تو ہے نہیں، یہ تو ایک آئین کی کتاب ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا حفظ قرآن کریم آئین توست، حرف حق را فاش گوید دین توست۔ اقبال کہتے ہیں قرآن کو یاد کر، یہی تیرے آئین کی کتاب ہے، یہ تیری دستور کی کتاب ہے،
ہمارے نوجوان لا پڑھ رہے ہیں جی، قانون پڑھ رہے ہیں جی، لا پڑھ لیا جی، وہ قرآن بھی پڑھا ہے کہ کوئی نہیں، قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، لا پڑھ لیا ہے اور قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، معلوم ہوا وہ یہ اسلامی لا نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا کلام جو ہے، جو قانون ہے، اس کو نہیں پڑھا، اس کو عربی الفاظ بھی دیکھ کے نہیں آتے، ترجمہ تو دور کی بات ہے، اور لا پڑھ لی ہے، قانون پڑھ لی ہے۔ تو اقبال کہتا ہے حفظ قرآن کریم آئین تو اس قرآن مجید کو پڑھ، یہ تیرے آئین کی کتاب ہے، حرف حقرا فاش گویت دین تو اور جب سیدھی بات ہو تو کہہ دیا کر یہی تیرا دین ہے، سیدھی بات کہنا تیرا دین ہے اور قرآن تیرا آئین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں، ہم نے انبیاء بھیجے، ان کو کتاب دی، آئین کی کتاب دی، تاکہ لوگ اس پر عمل کریں اور ایک نظام قائم ہو جائے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ساتھ ہم نے لوہا بھی بھیجا، ساتھ کیا بھیجا جی؟ اس میں لڑائی کے انتظامات ہیں کہ جو دلائل سے نہیں مانتا پھر اس کے لیے دوسرا طریقہ ہے، تاکہ دنیا کے اندر رب کا نظام قائم ہو جائے، اسلام کا نظام قائم ہو جائے۔ 4 کتاباں عرشوں اتریاں تے 5واں اتریا ڈنڈا، 4 کتاباں عرشوں اتریاں تے 5واں اتریا ڈنڈا، ڈنڈے باج سدا نہیں ہوندا بے دینا دا گھنڈا۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 5ویں کتاب بھی ضروری ہے۔ اب یہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہے۔ اس کی ایک مثال عرض کر کے پھر آیت دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نا، یہ ہمارے کباڑ اکٹھا کرنے والے جو بھائی ہوتے ہیں، ان کے پاس مقناطیس ہوتا ہے، وہ رسی ڈال کے نا تو وہ جا رہے ہوتے ہیں، کئی لڑکے ہم نے دیکھا وہ بیچے نا اس کو پھرا رہے ہوتے ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے کیل راستے میں پڑے ہوتے ہیں یا لوہے کے کوئی ٹکڑے کہیں گرے پڑے، وہ سارے مقناطیس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، پھر وہ اتار لیتے ہیں، پھر اس کو اور پھیرتے ہیں، اس طرح وہ کافی سارا لوہا اکٹھا کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ دلائل اور تبلیغ کی مثال مقناطیس کی طرح ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ مقناطیس کی طرح ہے، جن کے اندر کچھ طلب ہوتی ہے یا ضد نہیں ہوتی، دعوت ان کو کھینچ لیتی ہے، دعوت ان کو کھینچ لیتی ہے۔ پیچھے رہ جاتا ہے کچرا، کچرے کے لیے پھر آگ ہے، پھر اس کو جلانا ہی پڑتا ہے، کیونکہ اس میں لوہا تو ہے کوئی نہ، اس نے آنا تو ہے کوئی نہ، اس کے لیے پھر جہاد ہے۔ جیسے دعوت دین کا حکم ہے، ایسے ہی جہاد بھی دین کا حکم ہے۔ ہمارے ایک بڑے عالم ہیں، بڑے سکالر ہیں پاکستان کے، وہ فرماتے ہیں ایک میٹنگ میں، بڑے حضرات ہیں وزراء وغیرہ، تو بات ہوئی تو کہنے لگے مولانا یہ جو جہاد ہے نا، دیکھو یہ مغرب کے ساتھ بھی ہم نے چلنا ہے، کچھ تو اس میں تبدیلی کرنی پڑے گی۔ یہ جو اسلام اتنا واضح طور پہ قرآن کہتا ہے نا، یہ نہیں مغرب مانتا، ہم نے ان کے ساتھ بھی گزارا کرنا ہے۔ کہنے لگے میں نے عرض کیا جی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی تو ہونی چاہیے، میں بھی یہ چاہتا ہوں، آپ بھی یہ چاہتے ہیں، لیکن اب یہ بتاؤ کہ تبدیلی قرآن میں کرے گا کون؟ قرآن میں تبدیلی کرے گا کون؟ یہ کلام تو رب کا ہے، تو کیا کوئی ایسی اتھارٹی کسی کے پاس ہے نعوذ باللہ کہ وہ کہے کہ جناب میں اللہ کے کلام کو میں تبدیل کرتا ہوں؟ جب کوئی نہیں کر سکتا تو میرے بھائی جو اللہ نے فرمایا وہی سچ فرمایا ہے، وہی حق فرمایا، ماننا ہی پڑے گا، تبدیلی نہیں ہو سکتی اس میں۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، لوگوں ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح دلائل کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا اور میزان کو۔ کتاب سے مراد تورات، انجیل، زبور اور قرآن مقدس، یہ کتابیں اللہ نے نازل کی، اور میزان سے مراد بھی اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ یہی کتابیں ہیں، کیونکہ میزان کا معنی ہوتا ہے ترازو، میزان کا معنی کیا ہے؟ تو کتاب الہی ایک ترازو اور میزان ہے، اسی پر آ کر پتہ چلے گا کہ عمل کون سا ٹھیک ہے اور عقیدہ کون سا ٹھیک ہے۔ جیسے ترازو پہ آ کے بندہ تولتا ہے نا، پتہ چل جاتا ہے کلو ہے یا آدھا کلو ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ ایسے اس ترازو پر اپنے اعمال اور عقائد کو تولنا پڑے گا تو بالکل بات کلیئر ہو جائے گی۔ تو کتاب اور میزان بھی کتاب۔ بعض محسنین فرماتے ہیں میزان بمانے موزون، موزون کا معنی وزن کیا ہوا، یعنی جس کا وزن کیا جائے۔ فرمایا ہم نے کتاب تو نازل کی ہے
اور میزان اس کتاب کے مطابق قائم شدہ معاشرہ، وہ نظام جو رائج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا، خلفائے راشدین نے نافذ کیا، وہ ہو گیا میزان۔ یعنی قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور اس کے مطابق عمل کر کے جو نقشہ سامنے آیا وہ میزان بن گیا۔ وہ کیا بن گیا بولو؟ بہرحال مراد قرآن مجید ہو تب بھی وہی نظام ہی ہے، مقصد اس سے کیا ہے؟ وہ نظام۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انبیاء کو بھیجا، دلائل دے کر بھیجے، کتابیں دے کر بھیجی، اور ہم نے اس لیے میزان دیا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قائم رہیں۔ یہ نہیں کہ صرف نماز روزہ پڑھ لیا، ذکر اذکار کر لیا، تسبیحات کر لی تو بس دینداری بن گئی۔ فرمایا نہ، اس لیے ہم نے نہیں بھیجا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قائم رہیں۔ یہ تو دین کے شعبے ہیں باقی سارے۔ ایک آدمی قرآن مجید پڑھا رہا ہے، بہت اچھا اونچا عمل کر رہا ہے، لیکن وہ ایک شعبے پہ عمل کر رہا ہے۔ ایک آدمی دعوت دے رہا ہے، وہ ایک شعبے پر عمل کر رہا ہے۔ ایک آدمی تفسیر پڑھا رہا ہے، فقہ پڑھا رہا ہے، کوئی دین کے مسائل سمجھا رہا ہے۔ بہرحال جتنے بھی ہیں یہ سب دین کے شعبے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اصل مقصد یہ ہے لیقوم الناس بالقسط، تاکہ ایک نظام قائم ہو جائے، لوگ انصاف کے ساتھ قائم ہو جائیں، اس لیے ہم نے انبیاء کو بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا نازل کیا۔ اب بالکل کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے، دو ٹوک بات میں اللہ نے فرما دیا کہ چونکہ یوں تھے چنانچہ یوں تھے، وہ جی نہیں، جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہی حق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ نے لوہا بھیجا ہے۔ لوہے میں کیا ہے؟ بَأْسٌ شَدِيدٌ، بڑی سخت جنگ ہے، بہت سخت لڑائی کے اسباب ہیں، خون تو بہے گا، سر تو کچلے جائیں گے، سر تو کاٹے جائیں گے، یہ بات تو ہوگی، لیکن اللہ کہتے ہیں پھر اگلا آپشن یہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ میں اگر اپنی بزدلی کی وجہ سے نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ میں انکار ہی کر دوں کہ ہے ہی نہیں۔ اگر ہم نہیں کر سکتے اور ہم ڈرے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم انکار ہی کر دیں۔ انکار تو نہیں کر سکتے جو رب نے کہا ہے، اس پر ایمان تو لانا پڑے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے افغانستان ہو یا ابھی شام کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں، فتح انہی کو ملتی ہے جو اللہ کے راستے میں میدان کے اندر آتے ہیں۔ فتح کے وعدے انہی کے ساتھ ہیں، احتجاج کرنے کے ساتھ اور منت سماجت کے ساتھ کون کسی کو بھلا ملک دیتا ہے؟ بنی اسرائیل نے یہی بات تو کہی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، موسیٰ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ بیت المقدس میں چلے جاؤ، وہاں تو بڑی سخت قوم قابض ہے، ان کے سامنے ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ جیسے آج ہم نہیں کہتے بادشاہ، ان کے سامنے ہم اپنے آقاؤں کے سامنے کیسے بادشاہ؟ امریکہ کو آنکھیں دکھانا کوئی آسان بات ہے؟ خواہ مخواہ جناب لوگ جھگڑا کرتے، ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ یہی بات بنی اسرائیل نے کہی تھی، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اس وقت تک ہم وہاں نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ خود وہاں سے نہ نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، وہ خود ملک خالی کر دیں، پتہ چل جائے بھی بزرگ آ رہے ہیں تو پھر ہم وہاں چلے جائیں گے۔ بھلا خود بھی کبھی کسی نے ملک خالی کر کے دیا جی؟ دیا کبھی کسی نے؟ کشمیر کو دیکھ لینا، صدی ہونے والی ہے، خود بھی بھلا کوئی ایک ٹکڑا کو نہیں دیتا، ملک دیتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے لیے ایک منٹ کھڑے ہو جائیں، ہاں وہ ہماری شاہ رگ ہے، اگلے شاہ رگ کاٹ کے لے گئے، ایسی کہنا کھڑے ہو جائیں جی۔ کہاں کھڑے ہو جائیں؟ اپنے گھر میں کھڑے ہو جائیں، اپنے گھر میں کمرے کے اندر بے شک کھڑے ہو جائیں، تصویر بنا کے اپلوڈ کر دیں، ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، واہ صدقے جمع، یہ جناب جہاد کریں گے اور یہ ملک فتح کر کے لے آئیں گے۔ اپنے کمرے میں کھڑے ہو جائیں، جیسے وہ بندے نے کہا تھا کہ بھیڑیا بکریاں مارتا ہے نا تو ڈر تو بڑا لگتا ہے، کوئی بندہ ہو جو بھیڑیوں کو مار دے اور مار کے ہمارے گھر کے صحن میں پھینک دے، اور میں اندر ہوں، کنڈی اندر سے لگی ہوئی ہو، لمبا سا ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہو، دروازے کی سوراخ سے مرے ہوئی بھیڑیے کو میں پوچھوں ہاں تو کس طرح بکریاں کھاتا تھا، ہم وہ مجاہد ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اندر چھپے ہوئی ہو
اور باہر ہمیں نہ نکلنا پڑے اور ملکوں کے ملک کو فتح ہو جائیں اور جناب اسلام کے جھنڈے لہرانے لگ جائیں اور ہم بھی مجاہد بن جائیں. اس طرح تو نہیں ہوتا نا. اللہ کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ کہ شہید ہونے تے ساڈا ہی بڑا دل کرنا، لیکن ظالم اکا سرو مار سٹے نا، یہ ٹھیک نہیں. یعنی بالکل جان سے جو مار دیتے ہیں نا، یہ ٹھیک نہیں ہے، ورنہ تو ہم بھی بڑے شہید ہو. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ہم نے لوہا بھیجا، ہم نازل کیا مطلب بھیجا، اس میں بَأْسٌ شَدِيدٌ سخت جنگ ہے، سخت جنگ کے اسباب ہیں. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہیں، لوگوں کے لیے نفع بھی، کاروبار بھی ہے، گاڑیاں بھی بنتی ہیں اور کئی چیزیں بنتی ہیں، لوہے سے بنتی ہیں، اور جنگ کے بعد بھی نفع ہیں. جب ظلم کا زور ٹوٹ جائے گا تو نفع ہی نفع ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ یہ جہاد کا حکم کیوں دیا؟ یہ تو ذرا مسئلہ خراب ہے، ہمیں تو کوئی صرف آسان ہی کام ہی بتانے تھے. ہم سے تو بستر سے اٹھ کے مسجد تک آنا مشکل ہے، تو نے کہہ دیا کہ جہاد بھی کرو، جان بھی قربان کرو. ہماری جان تو اتنی لاڈلی ہے کہ یہ جناب سردی میں مسجد تک نہیں آتی، تو یہ جہاد کیسے کرے؟ یا اللہ یہ کیوں حکم دیا؟ جواب دیا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. یہ اس لیے حکم دیا تاکہ اللہ جان لے، اللہ ظاہر کر دے اللہ کے دین کی نصرت کون کرتا ہے، اس کے رسولوں کی تائید کون کرتا ہے بن دیکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے گئے، جو اللہ کا حکم دے گئے، کون اس کی نصرت کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ پتہ چلتا ہے کون اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. یا اللہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، میں تو تیرے دین پر قربان ہونا چاہتا ہوں. ان اللہ قوی عزیز. اللہ کہتے ہیں ہمت تو کرو نا، جس کے بھروسے پر نکلو گے وہ کوئی کمزور نہیں. القوی وہ قوت والا ہے، عزیز غلبے والا ہے. قوتیں بھی ساری اللہ کی ہیں، غلبہ بھی اللہ کے پاس ہے. اللہ کے نام پر اللہ کے بندے میدان میں تو اتریں، اللہ ضرور فتح عطا فرمائے گا. قوت والا بھی اللہ ہے اور غلبے والا بھی اللہ ہے. تو اس آیت مبارکہ میں دعوت اور جہاد دونوں کو یکجا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.